صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مرحبا مرحبا، ما شاء الله، سلسلے میں آمد آپ کی سب مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، شکر ہے کروڑ کہ اس نے ہمیں دن کی آواز میں نیچے میرا سلسلہ کرنے کی توفیق اور رفیق عنایت کی۔ آئیے مل جل کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں کہ رب عز و جل کا کرم ہوا ہے، رحم کی برسات ہوئی کہ ہمیں یہ نیچے ہمارا سلسلہ کرنے کی توفیق ملی ہے، اور رب عز و جل کی کرم کی بارشوں پر بارشیں ہو جائیں، فضل پر فضل ہو جائے، اور ان نیکیوں سے پہلے ہمیں بہت ساری نیتوں کی، اچھی نیتوں کی کثرت کی بھی توفیق مل جائے، اور کاش ان نیکیوں میں اخلاص کی نعمت والا سے ہم مالا مال ہو جائے زندگی کے وہ دن جو ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں۔ خصوصاً آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو آنے والے ان دنوں کے لیے خیر کے برکتوں کے حصول کا سبب بنائیں۔ آپ تمام کے سلسلے میں مرحبا، ماشاء اللہ۔ آج کیا سنائیں گے آپ؟ انشاءاللہ فضل اللہ سورہ نحل کی چند آیات سے قبل انشاءاللہ فضل اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لیکن کے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو جانے بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل
مكانها فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الموتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذبا الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم امام اہل سنت مجدد ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہ ہوگا اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی ایک بستی کے امان و اطمینان سے تھی ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہنایا بدلا ان کے کیے کا اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب میں پکڑا اور وہ بے انصاف تھے تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوجتے ہو تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا پھر جو لاچار ہو نہ خواہش کرتا نہ حد سے بڑھتا تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا تھوڑا برتنا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب اس کی تفسیر میں معلوم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن الاسلام میں ارشاد فرماتے ہیں جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی یعنی یہ جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی اور اس میں وہ روز قیامت ہے جب ہر ایک نفسی نفسی کہتا ہوگا اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اللہ نے فرمایا وہ متاتی کل نفسی تجادل عن نفسها حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ روز قیامت لوگوں میں خصومت یہاں تک بڑھے گی کہ روح اور جسم میں بھی جھگڑا ہوگا روح اور جسم باہم یہ بھی جھگڑا کرنے لگیں گے روح کہے گی یا رب نہ میرے ہاتھ تھے کہ میں کسی کو پکڑتی نہ پاؤں تھا کہ چلتی نہ آنکھ کہ دیکھتی
جسم کا ہوگا کہ یا رب میں تو لکڑی کی طرح تھا، نہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، نہ پاؤں چل سکتا تھا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی. جب یہ روح نورانی شعاع کی طرح آئی، اس سے میری زبان بولنے لگی، آنکھ بینا ہو گئی یعنی دیکھنے لگی، پاؤں چلنے لگے. جو کچھ کیا اس نے کیا. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائے گا کہ ایک اندھا اور ایک لولا دونوں ایک باغ میں گئے. اندھے کو تو پھل نظر نہیں آتے تھے اور لولے کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچتا تھا، تو اندھے نے لولے کو اپنے اوپر سوار کر لیا. اس طرح انہوں نے پھل توڑے تو سزا کے وہ دونوں مستحق ہوئے. اس لیے روح اور جسم دونوں ملزم ہیں، دونوں پہ ہی الزام آتا ہے. اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہ ہوگا. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ اس نعمت پر مغرور ہو کر ناشکری کرنے لگے، کافر ہو گئے. یہ سبب اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ہوا. اس کی مثال ایسی سمجھو جیسا کہ ایک بستی مثل مکہ کے کہ امان اور اطمینان سے تھی، نہ ان پر غنیم چڑھتا یعنی دشمن حملہ کرتا تھا، نہ وہاں کے لوگ قتل و قید کی مصیبت میں گرفتار کیے جاتے تھے. تو ہر طرف سے ان کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی یعنی جھٹلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا کہ 7 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ مردار کھاتے تھے. پھر امن و اطمینان کے بجائے خوف و ہراس ان پر مسلط ہوا اور ہر وقت مسلمانوں کے حملے اور لشکر کشی کا اندیشہ رہنے لگی. بدلہ ان کے کیے کا، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا، سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب میں پکڑا، بھوک اور خوف کے عذاب میں پکڑا. اور وہ بے انصاف تھے تو اللہ کی دی ہوئی روزی جو اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے عطا فرمائی، کھاؤ حلال پاکیزہ، بجائے ان حرام اور خبیث اموال کے جو کھایا کرتے تھے، لوٹ کر غصب کر کے اور خبیث مقاصد خبیث پیشے اختیار کر کے حاصل کیے تھے. جمہور مفسرین کے نزدیک اس کا مخاطب جن سے خطاب ہے مسلمان ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ. کلبی نے کہا کہ جب اہل مکہ قحط کے سبب بھوک سے پریشان ہوئے اور تکلیف کی برداشت نہ رہی تو ان کے سرداروں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ سے دشمنی کو مرد کرتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا بھی خیال فرمائیے. اس پر رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اجازت دی کہ ان کے لیے طعام لے جایا جائے. اس پر اس آیت میں اس کا بیان ہوا. ان دونوں قولوں میں اول صحیح پر ہے، یعنی اس کا مخاطب جن سے خطاب ہے وہ مسلمان ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اے مسلمانوں، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوجتے ہو. تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت. اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا، یعنی ان کو اللہ کے نام کے علاوہ بوقت ذبح یعنی چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کسی غیر خدا کا نام پکارا گیا، وہ بھی حرام ہو گیا. پھر جو لاچار ہو یعنی اور ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھانے پر مجبور کیا گیا ہو، اس کو معلوم ہے کہ اگر نہیں کھاؤں گا تو میں جان سے مار دیا جاؤں گا یا میری سخت پٹائی ہوگی. تو جو لاچار ہو، مجبور ہو، نہ خواہش کرتا ہو، دل سے خواہش بھی نہ کرے، نہ حد سے بڑھتا ہو، یعنی قدر ضرورت پر صبر کر کے کھا لے جتنے سے اس کی جان بچ سکتی ہو، اتنا بضرورت کھا لے، حد سے نہ بڑھے، تو بے شک
اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو. اس کی تفصیل میں فرماتا ہوں زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کر لیتے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا کرتے کہ اللہ کی طرف سے یہ حلال ہے اور یہ حرام. اس کی ممانعت فرمائی اور اس کو اللہ تعالیٰ پر افترا یعنی جھوٹ باندھنا فرمائے گا. آج کل بھی جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں جیسے میلاد کی شیرینی، فاتحہ، 11ویں عرس وغیرہ اشارے ثواب کی چیزیں جن کی حرمت جس کا حرام ہونا شریعت میں وارد ہی نہیں ہوا، انہیں اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ شرعاً حرام ہے اللہ پر افترا کرنا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا. تھوڑا برتنا ہے دنیا میں، یہ تھوڑا برتنا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا احسن الجزا. بار بار وہ خیال باؤنس کر رہا ہوگا آپ نے جملہ پڑھا نا کہ اتنی دشمنی پیدا ہو جائے گی قیامت کے دن کے جسم اور روح بھی آپس میں لڑیں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حال پر. سلسلے میں آنے آپ کی مرحبا ماشاء اللہ. یہ تو کرنے سے پہلے آپ یہ بتا دیں ہمیں کہ آپ کیا انتخاب کر کے لائیں گے، کیا سنائیں گے ہمیں. سید اعلیٰ حضرت ثواب اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام. کون سا؟ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے میں آج شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کر لیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو جانے بیٹھ کر گنبد خبرات کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے ناز شریف سنوں گا انشاءاللہ. صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جنت ہے ان کے جیسے جویا رنگ جنت ہے ان کے جیسے جویا رنگ جنت ہے
ان کے جیسے جو رنگ دو اے دل ہمارے دل سے دل کو سوال دل اے دل ہمارے دل سے دل کو سوال دل. قادر میں کلامی دیکھیے یہاں تک کہ ایک ہی شعر کے اندر جبکہ زمین اتنی مشکل ہے اس میں شعر لکھنا بھی مشکل ہے سید اعلیٰ حضرت کا کمال لکھے عروج پر کہ ایک ہی لفظ کو 3 معنی میں استعمال کر دیا ایک ہی مصرے کے اندر. سوال اللہ دوبارہ پڑھیے. جنت ان کے جیسے جویا رنگ دو جنت ان کے جیسے جویا رنگ ان کے قدم سے سائے والی ہوئی فدا ان کے قدم سے سائے والی ہوئی فدا قدم سے سائے والی ہوئی فدا. واللہ میرے دل سے جا ہو جواب دل واللہ میرے دل سے جا ہو جواب دل. ماشاءاللہ. سنتا ہوا عشق شاہ دل ہو سنتا ہوا عشق شاہ دل ہو سنتا ہوا عشق شاہ دل ہو یا رب مجھ سچے ہو مبارک ہو سام دل یا رب مجھ سچے ہو مبارک ہو سام دل. بلبل حرم کو چل ہمیں پانی سے فائدہ بلبل حرم کو چل ہمیں پانی سے فائدہ بلبل حرم کو چل ہمیں پانی سے فائدہ. کب تک کب تک تمنا کسی پاری بناتے ہیں. یا رب ہرا بھرا دعوے کی گرجبا یا رب ہرا بھرا دعوے کی گرجبا یا رب ہرا بھرا بہار ہو سال سال دل مجھے بہار ہو سال
کیا خوبصورت شعر والا بنا تھا. تم یاد شہر انا دل کے حضور میں یاد شہر انا دل کے حضور میں یاد شہر شیخونی بھین سارا غنیو علی ادھر شیخونی بھین سارا غنیو علی ادھر شیخونی بھین سارا غنیو علی ادھر چاہے خدا تو پائیں گے عشق نبی میں پھول چاہے خدا تو پائیں گے عشق نبی میں پھول چاہے خدا تو پائیں گے عشق سب کا جن کو کہاں میرے پھول ہے سب تو جن کو کہاں میرے پھول ہے رضا کو حشر ہم دام رفا حشر ہم دام کیا تھی جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء. ہمیں پڑھی نہیں جاتی ہے لیکن ماشاء اللہ اللہ مدنی لے جائے. ایک مضمون پڑھا پچھلے دنوں میں نے تو مجھے کچھ بچپن کی یاد تازہ ہو گئی. ایک دھندلا دھندلا منظر میرے ذہن کے پردے پر وہ نمایاں ہونے لگا, تصویر بننے لگی. منظر کچھ اس قسم کا تھا, چھوٹا تھا میں, کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری والدہ محترمہ تھی شاید, اور ایک اور کوئی خاتون آپس برتن لیے تھے, انہوں نے کچھ یوٹینسلس جو ہوتے ہیں کھانے پینے کے وہ دکھا رہی شیئر کر رہی تھی. تو بہت یعنی کہ حیرت سے کسی نے اظہار کیا اچھا نان اسٹک ہے. تو مجھے اس وقت یعنی کہ
بہت چھوٹا تھا، مجھے اتنی معلومات تو نہیں تھی، ابھی بھی معلومات تو نہیں ہے اس معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں اور پکانے اور تیار کرنے کے معاملات میں، لیکن میرا اتنا ذہن ضرور بنا کہ یہ کوئی اچھے برتن ہوتے ہوں گے، مہنگے ہوتے ہوں گے. تو یہ مجھے منظر یاد آیا. اس کا ریزن، ہاں جی، اس کا ریزن یہ کہ اس میں کچھ مضمون میں اسی حوالے سے کچھ ہے. نان اسٹک یوٹینسلس، جو نان اسٹک برتن ہوتے ہیں، ان کو ہم بہت فخر سے لیتے ہیں. پھر ایک اور ہوٹل مینجمنٹ کے ایک صاحب تھے جنہوں نے کورس کیا ہوا، میں نے پھر ان سے رابطہ کیا چونکہ مجھے آپ بیان کرنا تھا. پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں جی یہ مہنگے ہوتے ہیں، اور ظاہر کے شوقیہ کھانا پکانے والے پروفیشنل جو ککس ہوتے ہیں وہ بھی مہنگ ہے. کیوں مہنگ ہے؟ فائدے ہیں اس کے لیے، کھانا چپکتا نہیں ہے اس کے اندر، اب چپکتا نہیں ہے تو چلتا نہیں ہے. اچھا، اور پھر نیا بننا ہو، اناڑی ہو، تو یہ اس کے اندر آسانی سے کھانا بنا لے گا کہ اس کو اتنی دشواری نہیں ہوگی جتنی عام برتن کے اندر دشواری ہوگی. تو یہ اس کے چند فائدے وغیرہ ہیں. تو ذہن میں آنے کی وجہ یہ ہے، یہ ساری باتیں، اور اس پر جو اسلامی بھائی سے میں نے ملاقات کی اور یہ پوچھا کہ پہلے ابھی میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے فائدے یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے نقصان بھی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اس نان اسٹک یوٹینسلس بنانے میں جو اسٹیم ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک مادے کی، ایک مٹیریل کی کوٹنگ کر دی جاتی ہے، ایک تہ لگا دی جاتی ہے. ٹیفلن اس کو کہتے ہیں، ٹیفلن جی. یہ اس کی لگاوٹ کیمیکل جو اس کا نامنکلچر ہے، نام ہے، کیمیائی نام ہے، وہ ہے پولی ٹیٹرافلو ایتھیلائن. یہ نام ہے اس کا. ٹیفلن عام زبان میں سے کہتے ہیں. اس کی تہ جما دی جاتی ہے. اور جب زیادہ گرم ہو جائے یہ برتن، اس قسم کا برتن جس میں یہ تو اس میں اس طرح کے فیومز نکلتے ہیں اس کے جو نقصان دہ ہوتے ہیں، اور خصوصاً پالتو پرندے اور جو پالتو جانور ہوتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، مہلک ثابت ہو سکتے ہیں، مر بھی سکتا ہے. یہ پہلے سمجھا جاتا تھا. یہ میں نے جب پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ پہلے کی ریسرچ تھی اور اس طرح کا ہے یہ. اور یہ بھی ہے کہ یہ برتن زیادہ گرم ہو نہیں جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کم گرم میں پکا لیں گے، اور وہ اوون میں بھی استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے. اچھا، لیکن اب ریسنٹلی یہ ایک لوگ ہے ترقی یافتہ، ان کی کسی ایجنسی نے اس پر ریسرچ کی، اور جو پھر اس کے اوپر اس طرح کے جو نتائج سامنے آئے حیرت انگیز، انہوں نے جب ریسرچ میں شائع کی تو اس ریسرچ کو پڑھ کے ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، سائنٹسٹ کے ذہن میں بھی آتا ہے. تو ایک دوسرے ملک جو وہ بھی ترقی یافتہ ملک ہے، اس کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے بھی اس پر کام کرنا شروع کیا اور بہت ایکسٹینسو ریسرچ کی. اور اس کے بعد جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی یہ جو رپورٹ شائع کی ہے اور سامنے آئی ہے، اس کے مطابق کہ ان برتن میں کھانے پکانے کا جو ترکیب بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو وہ اسلامی بہنیں جو یہ پکاتی ہیں یا پکانے والے، تو وہ کینسر سمیت متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اب ہم تو بہت شوق سے، اور ایک تعداد ہوتی ہے جس کو فخر بتلانے کا بھی شوق ہوتا ہوگا کہ مہنگا ہے، اور وہ ترکیب میں لے کر بہت فخر سے بناتے ہوں گے اور بتاتے بھی ہوں گے. تو یہ وہ ذرا نوٹ کر لیں. اور یہ بلکہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ اس میں کھانا پکتا ہے تو اس میں سے 6 قسم کی گیسیں نکلتی ہیں، 6 قسم کی. جی ہاں، ان میں سے 2 تو جو ہے وہ آپ کو کینسر میں مبتلا کر سکتی ہیں، اور 2 گیسیں جو ہیں وہ پولوشن، ایٹماسفیئر کو خراب کرنے کے لیے یہ اس کا باعث بنتی ہیں، آلودگی کا باعث بنتی ہیں. اور آلودگی کی وجہ ہی سے یہ پوری دنیا میں اس وقت موسم کی تبدیلیاں ہم محسوس کر رہے ہیں. دیکھیے بہت بڑی وجہ آلودگی بھی ہے، سر پکڑ کر بیٹھے ہیں جن کو معلوم ہے کہ اب اس کا کیا کریں. ہم نے کر تو دیا کارنامہ اپنے ماضی کے کارنامے، جیسے دنیا کا موسم بدل رہا اور آگے بہت زیادہ خطرناک صورتحال بھی اختیار ہو سکتی ہے. تو خیر اس طرح انسان کو عقل و محدود ہے، اتنی زیادہ دور نہیں دیکھ سکتی. ایک اور خطرناک بات جس سے دل دھک سے رہ گیا اور میرا ذہن بنا کہ اس کو بھی بیان کرنا چاہیے، ایک اور نیت بھی ہے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ ایسے برتن میں کھانا پکانے والی اسلامی بہنوں کے ہاں جب جسمانی نقائص والے بچوں کی، یعنی جو بچے پیدائشی طور پر کسی نہ کسی معذوری میں کسی نہ کسی نقص میں مبتلا ہو، ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. بلکہ یعنی کہ کسی نے اس جو یہ شروع میں جس نے یہ
بنایا تھا یہ مٹیریل اس کو سو بھی کر دیا, اس پر مقدمہ بھی کر دیا اور مختلف دعوے وغیرہ کیے دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر کہ جن میں سے ایک خاتون بھی اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی جہاں پر یہ بنتے تھے, غیر مسلم خاتون تھی, یہ برتن بنتے تھے وہاں کیمیکل استعمال کیا جاتا تھا. تو ان کے یہاں جب بیٹے پیدا ہوئے تو وہ ان کی ایک نتنا اور ایک آنکھ غائب تھی نہیں سرے سے. اور پھر بھی ریسرچز ابھی بھی سامنے آئی ہیں اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ آپ اس قسم کے برتن میں کھانا استعمال بنائیں گے تو یہ خطرہ ہے کہ جسمانی نتائج والے بچے وہ پیدا ہوں, تو اس کے ظاہر کو سنبھل جانا چاہیے. تو پہلے تعمیر کی برتن ہے اور ان میں اگر پلئی وغیرہ نہ کی ہو تو یہ بھی نقصان دہ باعث, یہ بھی پڑھا ہوا ہے میرا. پلاسٹک کے برتن کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا, یہ بھی کینسر کا سبب بن سکتے ہیں, ریسرچز آئیں گے. تو ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں بھائی, سیدھا مٹی کے برتن استعمال کر لینا ہے, کیا سوال ہے نا. سبحان اللہ. میرا امیر اہل سنت میں پیج نمبر 5 ہے مدنی نواب کے رسالے کا, تو یہی نیت ہے میری آج کی کہ آپ کو میں مٹی کے برتن کے استعمال کی ترغیب دوں. جی مدنی نام کی, اور 11 نمبر ماشاء اللہ مستقبل والا نمبر ہے, مدنی نام نمبر 11 ہے, اور یہ میں پڑھ کر سناتا ہوں. کیا ہے وہ اپنے حق الامکان سنت کے مطابق بیٹھ کر بنا پردے میں پردہ کھانے پینے کے دوران مٹی کے برتن استعمال فرمائے, نیز پیٹ کا پفلے مدینہ لگانے یعنی بھوک سے کم کھانے کی کوشش فرمائی. وہ امیر اہل سنت مدنی انعام ہمیں عطا فرمایا. تو مٹی کے برتن کے استعمال میں سمجھتا ہوں مٹی کے برتن کے استعمال کی تحریری طور پر جو اگر یہ بھی دعوت ثانی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ آپ کو نوجوان بچے بوڑھے الحمدللہ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مٹی کے برتن. ایک اور میں نے ریسرچ پہ پڑھا تھا, جب میں نے اس پر ہوا تو میں انتظار لازمی ملا, میں نے بولا یہ بھی کتاب لائیے یہ بھی لائیے, تو دیکھا تو ایک اور ریسرچ کسی نے میں نے پڑھی تھی, اس میں لکھا کہ میں نے یعنی جو مشکیزہ ہوتا ہے چمڑے کا اس میں پانی رکھا گیا, تو اس کا پھر اور انہوں نے منرل واٹر کا کیمیکل انالیسس کیا, تو کہا کہ میں نے دونوں کی خاصیتوں کو قریب پایا. منرل واٹر میں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہی گووا کے اور مشکیزہ والی پانی میں ہوتی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ مٹی کے برتن کا پانی کو جب انالیسس کیا گیا تو وہ مشکیزے کے پانی سے ملتا جلتا تھا. تو اس میں تو ماشاء اللہ اتنی ساری اور برکتیں ہیں. ایک اور بہت مشہور ادیب ہیں پاکستان کے, بہت بڑے, اور اب انتقال کر رہے ہیں, اور مطلب نام ہے ان کا, بہت ذکی الحس سمجھے جاتے تھے. اور ان کے بارے میں ان کے حوالے سے میں نے ایک مضمون میں پڑھا تھا کہ ان کا کوئی دوست تھا, وہ ان کے گاؤں میں کوئی رہنے والا تھا, وہ بہت غریب تھا, یہاں زندگی میں اس کی جو ناکام رہتا تھا اس کو مطلب کسی شعبے میں کامیابی نہیں ملی. تو خیر یہ پھر الگ فیلڈ ہوگی ان کی, یہ بہت بڑے ادیب بن گئے, بہت بڑے مشہور ادیب بن گئے. یہ جب کسی ملک میں گئے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ یہ وہی گاؤں کا رہنے والا ناکام شخص وہ 5 اسٹار ہوٹل میں, بہت بڑے ہوٹل کے اندر وہ وہاں پہ شیف لگا ہوا ہے, اور اس کی اتنی سیلری اتنے لوگ اس کے نیچے کام کریں گے, حیران لوگ ہیں. کہنے لگے کہ یہ تو اس نے بتایا کہ ہاں تم نے بھی کام سیکھ لیا. کہا میں نے تو کام تو سیکھا نہیں, اصل میں نے ان کو نا مٹی کی ہنڈی کی چاٹ لگا دی ہے. مجھے کہ آپ یہاں مجھے موقع ملا, میں نے مٹی کی ہنڈی میں کھانا پکانا شروع کیا. اس کا اپنا ٹیسٹ ہے تو یہ لوگ تو ان کو تو یہ تو اس کے دیوانے ہو گئے. تو میرے ٹیسٹ کی اتنی شہرت ہوتی ہے کہ مجھے اس ہوٹل کا شیف بنا دیا گیا. تو یہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں مٹی کے کھانے پکانے میں کہ انشاءاللہ میں ان کو دل خوش کرنے کی نیت سے لذیذ کھانا بنائیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت یہ پیش نظر ہونی چاہیے. سم ٹائم جیسا اسے پیش آئی ہونے میں دور لگ گیا ہے کہ لذیذ کھانا پکانے کی, تو پھر وہ نیت ساتھ ہوگی نا, ریفائن ہوگی. تو انشاءاللہ وہ ہمارا عمل جو دنیاوی کام ہے, دنیاوی ضروریات کے حساب سے ہم لوگ جو برتتے ہیں مطلب اس پر ترکیب بناتے ہیں, انشاءاللہ آخرت کے ذخیرے کے لیے بھی یہ ہمیں کام ہونا شروع ہو جائے گا. ایک اور نیت بھی اس کر دیں, وہ تو عبدالوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, یہ بہت مشہور بزرگ ہیں, انہوں نے لطائف الہمم ایک کتاب تحریر فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ان پر احسانات ہیں اور ان کی جو ان کا فضل ہوا وہ انہوں نے تحریر فرمائی اخلاقی اور باطنی لحاظ سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی, یہ نعمت عطا فرمائی. بہت پیاری کتاب ہے ماشاء اللہ, بہت زیادہ پیاری, اور بندے کو نیچی کا جذبہ بڑھتا ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل گنوایا ہے, اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا احسان گنوایا ہے, کہ بتایا, اس کو درج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے, احسان ہے کہ میں چینی اور گلاس ان کے قیمتی برتنوں میں کھانا کھانے سے یعنی کہ گریز
کرنے کا انہوں نے بتایا کہ طبیعت مائل نہیں ہوتی اس طرف. یہ سادگی کی نیت ہے, اچھی اچھی نیتوں سے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دلوایا گئے نصیب سادگی کی نیت سے, اور یعنی کہ عیش و عشرت سے دوری کی نیت سے, نفس کی اصلاح کی نیت سے ہمیں یہ مٹی کے برتن میں کھانے کی سعادت نصیب ہو جائے, اور ایک اللہ کے ولی میں چونکہ یہ مدنی ایمان جو ان کے فرمان پر عمل کرنے کی نیت کی جا سکتی ہے. تو آج کا میسج یہی ہے کہ اچھی اچھی نیتوں سے مدنی ایمان نمبر 11 کو تھام لیجیے, اور جنہوں نے مدنی ایمان دیے ہیں ذرا ان کو بھی دیکھ لیجیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کی دعوت کی طرف وہ کسی صورت نہ کم چشمے کروں. تنویر اتاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے دوران پہلی صف میں جو جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اتنی تنگ جگہ میں بھی جو ہے نا گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ پھر صف جو ہے نا بالکل آگے پیچھے ہو جاتی ہے, آدمی تنگ ہو جاتا ہے بالکل. اول تو دیکھیے واجب ہی ہے تو صف میں بالکل جگہ نہ ہو, اس طرح ملے کندھے سے کندھا چھن رہا ہو, فتح رضا میں لکھا ہے مونڈا سے مونڈا چھن رہا ہو, یعنی کہ کندھے جو ہے نا آپس میں ایک دم رگڑ کھا رہے ہو, اس سے مطلب مل کے کھڑے ہو, بالکل بھی گیپ نہ ہو. اب اگر اسی طرح صف بن چکی ہے کہ مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہے اور یعنی کہ بالکل عین واجب کے مطابق صف کھڑی ہوئی ہے, اب کوئی دل جبری اس میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے تو واقعی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بہت ساروں کی تکلیف کا باعث ہے. اور اگر لوگوں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور وہ صف میں خلا پر کرنے کے لیے داخل ہو رہا ہے تو اس کے لیے تو بشارت ہے, اور اس کے جو قدم ہے وہ جنت کی طرف چل رہا ہے کہ صف میں اگر خلا ہو جائے تو بھلے نا اتنی صفیں بنی, صفوں کو چیر کر بھی اس کو جانا ہوگا اور وہ اس کو خلا کو پر کر دے. تو لوگوں نے خود کیوں اپنی مت دینے کے فضیلت کھوئی, تو موقع محل کے حساب سے یہ ہوتا ہے. انہوں نے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ سب میں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے, سب بالکل سیدھی ہو, کسی کا سینہ بھی آگے نہ نکلا ہوا ہو, ایڑیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, ٹیڑھی پلی سب تو 4 آدمی بھی کھڑے ہوتے ہیں, عموماً آدمی سیدھے نہیں کھڑے ہوتے, ترچھے ہوتے ہیں. وہ واجب ہے سب سیدھی کرنا, اس میں بہت یعنی کہ احتیاط کی حاجت ہے. معمولی خلا ہو کہ ایک آدمی سمائے گا نہیں, اتنا خلا ہو تو بھی نہیں گھسنا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا ہے ادھر اتنا خلا ہے, ادھر اتنا خلا ہے, ادھر اتنا خلا ہے, اس اندازے سے آدمی جاتا ہے کہ سب ہڈیاں مجھے جگہ دے دیں, یہ ممکن ہوتا ہے. تو اس طرح اگر یہ ممکن ہے تو اس کو سب پوری کرنی چاہیے, سب کو ہٹ ہٹ کے اس کو جگہ دینا چاہیے. مگر چونکہ وہ رفنس بہت ہے, وہ بداخلاقی بہت ہے, وہ زبردستی گھستا ہے یا زبردستی اس کو دھکیلتے ہیں, کونیاں مارتے ہیں, گھورتے ہیں, گھڑکتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ, اس میں کئی گناہ بھی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کونیاں مارتے ہیں, جھڑکتے ہیں, یا کیا گھسا پڑتا ہے, اندھا ہے, دیکھتا نہیں ہے کہ جگہ نہیں ہے, کتنا دل آزار بات ہے. یہ نہیں ہو, صبر سے کام لے, نہیں ہے جگہ تو اس کو پیار سے, بابو جگہ نہیں ہے, بیٹا آپ پیچھے چلے جاؤ, بڑا ہے تو بھائی جانا پیچھے چلے جاؤ, اس سے بڑا چچا جانا پیچھے تشریف لے جائیے. لیکن موقع کی مناسبت سے اس کو اچھے الفاظ میں پیچھے جانے کا کہیے تو پھر وہ لڑائی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. کسی صورت نہ کم چشمے کروں. ماشاء اللہ مٹی کے برتن میں بھی الحمدللہ استعمال کر رہا تھا, تو جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء. ابھی ایک گھر میں میرے خیال آیا, ابھی مجھے اسلامی بھائی نے پوچھا کہ کس برتن میں نہیں پکانا چاہیے, وہ میرے ذہن میں ایک دم چھناکا ہوا. تو دیکھیے جہاں شریعت مطالعہ میں اجازت, یہ اجازت ہے, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے, لیکن صحت کے لیے نقصان دہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جائز اور ناجائز کے حوالے سے تو ہمارا سلسلہ ہے نہیں, یہ تو بار لکھتا اہل سنت میں ترکیب ہوتی ہے الحمدللہ. جو اسلامی بھائی آتے ہیں وہی مسئلہ بتاتے ہیں. اچھا, احمد رضا باب المدینہ کراچی سے ہیں. میں نیت کرتا ہوں آج سے انشاءاللہ مٹی کے برتن استعمال کروں گا اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاؤں گا. اچھا, مجھے مدینے کی بے اجازت یا رسول اللہ. یہ بھی محمد فرقان اتاری باب المدینہ کراچی سے. میں نے آج سے نیت کی ہے کہ آج سے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا اور پیوں گا. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, ضرور 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 سنا دیں, جزاک اللہ خیرا. اچھا ٹھیک ہے جناب, آپ کو ایمان میں انشاءاللہ ایک نیت بھی کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی,
آپ بھی نیت کریں مسئلہ ہو جائے گی. چلیں اب آپ کی میں نے میسج تو پڑھ لیا, سن لیتے ہیں کہ آپ اور کیا کیا ان سے کلام کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے شامل ہونا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جی پہلے کون ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں, حبیب علی محمد ابطالی. میں سننا چاہتا ہوں. جی جی اٹھا تو پرتا دکھا تو چہرہ, صرف یہیں سے بھی سننا چاہتا ہوں چند آیا. آپ مہربانی کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی عز و جل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. مجھے جگہ کی لگانے کی نعت سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی دور سے کال کرنے کا بہت شکریہ. نوٹ میں نے کر لیا ہے, آگے بڑھتے ہیں ہم. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان علی ابطاری کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. جی جی عرفان بھائی, آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ شوق سے دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے. آمین. مجھے یہ کلام سننا ہے. جی جی چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعریف کر رہا ہوں. جی جی بھائی. آپ صلی اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ماشاء اللہ. میں یہ بات سننا چاہتا ہوں. سوتا جانے والا مجھے چھوڑ کر نہ جانا. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروعات اطاری بات کر رہا ہوں. کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے یہ سلسلہ بہت پیارا ہے. ہم بڑے شوق سے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں. میری فرمائش ہے کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے میں سمجھا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے یہ سنا دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب کا جو آخری رکوع ہے نا اس کی بھی ایک تلاوت سنا دیں. پورا احزاب شریف انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آگے بڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سنا دیجیے یہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. اچھا سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی انشاءاللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی آگے بڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کا صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے. میری آپ کی یہ گزارش ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا یہ کلام وہ تمہیں لالزار پھرتے ہیں سننا چاہتا ہوں. محمد اکرم کاشی کا نواز سے. جزاکم اللہ خیرا. آمین آمین. ایک دعا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گاؤں کا بندہ 555 کا میرا سوال ہے. مجھے نہ سننی ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا سلسلہ. ہر جگہ سے شوق سے دیکھتے ہیں. غیبت دیکھنا جان اب تو غیبت کرے گا انشاءاللہ. بیٹا آپ کی شان خطابت جو جھلک رہی تھی اس سے تو آپ بیان کرنے کی کوششیں کرتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے بڑھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں راحت حسین اشرفی بول رہا ہوں. مجھے حضرت صاحب کا نعت سنا دیں. مجھ کو 10 پیش ہے. پھر مبارک سفر کافی فلم مدینہ کا تیار ہے. اچھا اچھا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ غالباً ہند سے کال کر رہے ہیں پرابیبلی یاد ایسے پڑ رہا ہے. بہرحال چلیے پہلے نیتوں والوں کو نام دے دیں. کیا خیال ہے؟ جنہیں نیتیں ہم تک پہنچ گئی ہیں جن کی جو میری نظر میں آ گئی اور میں نے عرض کر دی. چلو پہلے وہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. اعلیٰ سے شروع کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
کیا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، لیتی ہے جزاک اللہ خیر. دوسرے بات اسلام بھائی کے بعد مجھے مدینے کی بے اجازت نبی اور رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ
اور پھر ایسا حال ہو جائے فرقت میں روتے روتے کہ کھلے آنکھ سامنے والا کہتے کہتے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ جو نور باری حجاب میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اٹھا جلی جلی چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے وہ سنوں وہ ہے آپ پڑھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا 4-5 ہزار اس کے لیے سنا دیں سبحان اللہ
تیرا سارے سر پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سے سرور حاصل کرنے کے بعد علم دین کا نور بھی اپنے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے. اللہ تعالیٰ سنت علم دین کا نور عام کیا جاتا ہے, آپ کو ان سے معمور کیا جاتا ہے. آئیے ان کے حضور میں حاضر ہو کر علم کے موتی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کی دعوت کی طرف وہ کسی صورت نہ کم چشمے کروں. السلام علیکم. دبئی سے علی بھائی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی اپنی بیوی کے لیے کہ اگر یہ گھر سے باہر گئی میری مرضی کے بغیر تو میں اسے طلاق دے دوں گا. پوچھنا یہ ہے کہ یہ طلاق, اور وہ گئی بعد میں گئی, پوچھنا یہ ہے کہ یہ ایک طلاق ہوئی یا 3 طلاق ہو گئی, کیونکہ اس کے بعد رجوع کر لیا تھا. بڑی مہربانی ہوگی, جزاک اللہ. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے دبئی سے ہمیں سوال کیا. یقیناً آپ دبئی میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطے میں بھی ہوں گے. آپ کو میں بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ دبئی میں القصوص کے علاقے مسجد بر کے اندر ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. عرب امارات میں جو ہمارے اسلامی بھائی اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد وہاں پر جو ہمارا اجتماع ذکرنات ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, اس میں ضرور شرکت فرمایا کرو. یہ سوال آپ نے سن لیا ہوگا. اس کا سوال ہے, انہوں نے سوال میں یہ کہا کہ انہوں نے بیوی سے کہا کہ اگر تم گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا. اگر تم گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد وہ گھر سے چلی ہو تو اب 1 طلاق ہوئی یا 3 طلاق ہوئی اور میں نے رجوع کر لیا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ اس جملے سے طلاق نہیں ہے کہ 1 یا 3 کا اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں ایک جملے 2 طرح کے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ اگر تم گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق,
اب اگر وہ گھر سے باہر جاؤگی تو اس کے جانے کے ساتھ ہی اسے طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس نے جملہ یہ بات ہے اگر تو گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ اگر تو گھر سے باہر گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ طلاق دے دوں گا، یہ طلاق کیا ایک ارادہ کر رہا ہے، ایک ارادے کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے تجھے طلاق دے دوں گا۔ تو اب اگر بیوی کے جانے کے بعد انہوں نے طلاق دی تھی تو طلاق ہوئی، اور اگر طلاق نہیں دی تھی تو وہ صرف ارادہ طلاق تھا، اس کی وجہ سے طلاق نہ ہوئی، تو لہٰذا وہ 1 اور 3 والا اس کے اندر معاملہ نہیں ہے۔ ہاں اب بعد میں جو انہوں نے طلاق دی تو اب وہ جتنی دی ہے اسی کے اعتبار سے ہوگا کہ انہوں نے 1 دی تھی یا 3 دی تھی۔ پھر دوسری بات اس کے اندر یہ کہ انہوں نے قسم کھائی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، وہ طلاق دینے کی قسم کھا لی ہے، تو جب قسم کھا لی ہے تو اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ تو اب وہ پورا کرنے کا تو وہی مسئلہ وہ عرض کیا کہ ہر قسم پوری کرنے والی نہیں ہوتی، بہت ساری قسمیں ہوئی آدمی اس کے غور کے اندر بہتری سمجھتا تو اس کو عمل نہیں کرتا، تو اب یہ قسم تو نہیں دیں گے۔ لیکن بالفرض زندگی کے اندر اگر انہوں نے طلاق دے دی، کبھی بھی دے دی، تو ان کی وہ قسم پوری ہو جائے گی اور اس کا ان کو کوئی کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر انہوں نے پوری زندگی میں طلاق نہ دی اور حتیٰ کہ زوجہ کا انتقال ہو گیا یا قسم کھانے والوں کا انتقال ہو گیا تو اب قسم ٹوٹ گئی، کیونکہ قسم یہ کھائی گی کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اور طلاق پوری زندگی کے اندر نہیں دی، تو اب یہ ہے طلاق مرسل، یعنی یہ طلاق کی وہ قسم ہے جس میں وقت کی قید نہیں ہے، وہ طلاق مرسل ہے، اور نہ یہ وہ طلاق فور یعنی فور ہے کہ فوری طور پہ طلاق جس میں ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے جو کہا تو اب پوری زندگی میں اگر طلاق دی پھر تو قسم پوری ہو گئی کہ انہوں نے طلاق دی، اور اگر پوری زندگی میں طلاق نہ دی تو پھر یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ بالفرض زوجہ کا پہلے انتقال ہوگا، اب اس صورت میں یہ کفارہ دیں گے کہ انہوں نے وہ قسم پوری نہ کی اور اب وہ پوری ہو بھی نہیں سکتی، اور اگر ان کا پہلے انتقال ہوگا تو پھر یہ اوپر لو کہ وہ جو بھی ایسی قسم کھائے تو وہ فوت ہونے سے پہلے وصیت کرے کہ میں نے قسم کھائی تھی اور میرے مرنے پر یہ طے ہوا ہوگا کہ میں نے وہ قسم پوری نہیں کی، تو میرے بعد میں میرے مال سے اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ ابھی کفارہ ہوتا ہے یہ ممکن نہیں، وہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہوتا ہے، ہر قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہی دے سکتے ہیں، تو جب تک قسم ٹوٹی نہیں ہے تب تک کفارہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان کا وہ مسئلہ نا کہ انہوں نے رجوع کر لیا، تو وہ رجوع کرنے کا کوئی مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے شاید کو کہنے کا وہ مطلب ہے کہ میں نے بعد میں طلاق نہیں دی اور میں نے قسم سے رجوع کر لیا کہ میں طلاق نہیں دیتا، لیکن وہ الفاظ کہنے سے طلاق نہیں ہوئی۔ یہ دو جملوں میں ہمیشہ جو ہے وہ فرق اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر تو گھر سے باہر نکلی تو تجھے طلاق، اس صورت میں گھر سے نکلتے ہی طلاق ہو گئی، اس صورت میں ایک طلاق ہوگی یا ایک ہی ہوتی ہے، وہ تو الفاظ یہ ہے کہ تجھے طلاق بولا تو ایک ہی ہوگی، اور یہ کہا کہ تجھے 3 طلاق تھی 3 ہو گئی۔ صحیح یہاں لگے آپ کو یہ بات بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس طرح کے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، گھر سے گئی تو طلاق، اس سے ملی تو طلاق، یہ کام کیا تو طلاق، یہ الفاظ اتنا آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ اس پر بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ رہنمائی فرمائے کہ یہ اتنا آسانی سے تمام باتوں کو نہ کروا کریں۔ طلاق دینے کے بارے میں حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابواب الحلال الی اللہ طلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق کے اثرات ہوتے ہیں تو اس کو تو ہر آدمی سمجھتا ہے، یہ شاید آج سے چند صدیاں پہلے وہ چیز نہ ہو، لیکن جو ہمارے معاشرے میں خصوصاً پاکستان ہندوستان کے اندر طلاق کا یعنی طلاق کتنا بڑا میٹر ہے اور طلاق کتنے گناہوں کا دروازہ ہے اس کا تو اندازہ ہی نہ لگایا جا سکتا۔ یہ تو یعنی اس کے اندر اپنی جانب اللہ اس کے اندر غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی اور گنڈا گردی سارے کے سارے معاملات جو ہے نا وہ اس ایک دروازے کے اوپر موقوف ہے کہ طلاق ہوئی اور اس کے بعد یہ سارے معاملات کھل گئے۔ تو اس لیے طلاق سے تو حد تک امکان گریز ہی کرنا چاہیے، اور اس کی بنیاد کیا بنیاد ہے غصہ۔ طلاق کی تقریباً 99% بنیاد صرف غصہ ہوتی ہے کہ آدمی کو غصہ آیا تو اب اس کے اوپر وہ طلاق دے رہا ہے۔ تو اب چند صورتیں ایسی ہیں کہ شریعت نے جن میں طلاق دینے کی اجازت دی ہے تو ان صورتوں سے ہٹ کے عمومی صورتوں کے اوپر طلاق دے دینا وہ تو بالکل عقل سے بعید ہے۔ کسی صورت نہ کم چشمے کروں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا احسن اللہ محمد اصغر اتاری محدود اللہ شریف سے یہ ہمارے ساتھ ہیں امیر اہل سنت کی امی جان کو ایصال ثواب کی نیت سے باپا کی منتخب مسلک کا امام ہے، سنا دیجیے۔
حضرت اعلیٰ اردو میں مکمل کی فرمائشیں بھی ہیں اور آخر سلسلے کا بھی پہنچ چکا ہے، تو ہو جائے جاری رہے گا، جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا انشاءاللہ۔ چلیے جی، حافظ طاہر علی اطاوی فیصلہ آباد سردار آباد سے تھے، اور ہمارے ساتھ سید بلال اطاوی اٹک سے، ماشاء اللہ سید صاحب کی عمل مرحبا، حلبی ہزارہ سے 3 آیتیں انہوں نے سنی ہے سورہ حشر شریف کی، راشد اطاوی
جگہ کا نام نہیں ہے، ناصر اتاری راولپنڈی سے، اور جگہ کا نام نہیں ہے لیکن سلسلے کے بارے میں جذبات ہیں، کلام سننے کی فرمائش ہے، کاش بن جاؤں مدینے کا مسافر، رئیس بھائی بابو سے ہیں، منیر بھائی محمد منیر اتاری حافظ آباد سے ہیں، اور عبدالعزیز باب المدینہ کراچی سے ہیں، ایک کلام سننے کی فرمائش ہے، میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے، احمد رضا باب المدینہ سے ہیں، سردار آباد سے ایک میسج ہے، محمد عثمان مدینہ والیہ ملتان سے ہیں، سردار آباد فیصل آباد سے اعلیٰ حضرت کا کلام سننا چاہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے محمد بن طاری باب المدینہ کلام کراچی سے ہیں، اور عبدالقدوس چاندو گمبد سے ہمارے ساتھ ہیں، باب الاسلام سندھ حیدرآباد سے ایک میسج ہے، اعلیٰ حضرت کی منقبت سننا چاہ رہے ہیں، مدنی باب المدینہ کراچی سے ہے، میرا پیر علی حسین اتاری گجرات سے ہیں، محمد ریاض قصور پنجاب سے، اٹک سے میسج ہے، فاروق اتاری کلام سنا دے جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں، اور بھی میسیجز ہیں، سب کا تذکرہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو بہرحال فیض رضا جاری ہے اور ساری ہے، اور الحمدللہ جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ آپ اس چشمے سے بھر بھر کر رحمتوں کی جان پیتے رہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے رہیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بھی حاضر ہوں گے، مل جل کر کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی اور اخلاص کی مدد تعالیٰ سے مالا مال فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔